بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 20 جو کہ اس سورہ کی آخری سورہ ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ ان میں نون پہ تشدید غنہ ہوگا، ربک میں را کو پر کر کے پڑھیں گے، انک میں بھی نون پہ تشدید ہے، غنہ کا قاعدہ ہے۔ ادنا میں دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی اس کو پڑھتے وقت اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوں گے، اس کی آواز جو ہے پلٹے گی۔ من ثلثی اللیل میں نون ساکن کے بعد سا حروف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ ہے، پڑھیں گے من ثلثی اللیل۔ وطائفۃ من الذین میں طائفہ پہ جو ہے مد ہے، کھینچیں گے، آگے من میں تشدید لگی ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے۔ وطائفۃ واللہ یقدر اللیل والنہار۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، یعنی اس طرح سے پڑھیں گے اللہ۔ والنہار میں نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا۔ علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ اللہ تحصوه میں نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ ہے۔ فقرؤوا میں را کو پر کر کے پڑھیں گے، قاف جو حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تیسرہ میں بھی را کو پر پڑھیں گے، قرآن میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا۔ دیکھیے یہاں جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے اس میں میں نے آیت کو توڑ کے اور پھر پیچھے سے لوٹا کے اس طرح سے میں نے تلاوت کی یہاں پہ، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ دیکھیے بیچ میں چھوٹا جو ہے لام الف آیا ہے، تو جب لام الف اگر آیت کے کبھی آیت پر ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر ٹھہرے یا نہ ٹھہرے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر عبارت کے درمیان لام الف ہوگا تو وہاں پہ ٹھہرنا نہیں ٹھہرنا ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ ٹھہریں گے تو مطلب جو ہے بگڑ جائے گا، یعنی مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر آیت لمبی ہے اور لام الف بھی بیچ میں ہے تو ہم جب ساکن کر کے جہاں بھی سانس ہماری ٹوٹ رہی ہے وہاں پہ ہم لاسٹ والے حرف کو ساکن کر کے اپنی سانس کو توڑ دیں گے اور پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کے اس کو پڑھیں گے۔ علم ان سیکون، سین حرف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ ہے۔ منکم میں نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ ہے۔ مرضى میں میم پر تشدید ہے، غنہ ہوگا۔ یبتغون میں با حرف قلقلہ میں سے، یعنی اس کو پڑھتے وقت آواز جو ہے پلٹے گی۔ من فضل اللہ، نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اللہ سے پہلے پیش ہے، وہاں پہ جو ہے تو اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير وتجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا۔ لأنفسكم نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے، میم پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا۔ خیر و تجدوه،
تنوین کے بعد تا حرف اخفا میں سے قعود اللہ میں اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور نون ساکن قعود میں نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا میں سے نون کی آواز کو ناک میں چھپا دیں گے، خیر وعظم، یہاں پہ جو ہے تنوین کے بعد جو ہے وا حروف یرملون میں سے یعنی کہ غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم،